اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں. ایک اور بہترین حدیث لے کر حاضر ہوں. ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور ہم سب لوگ اسی کے سہارے پوری زندگی گزارتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بحث کریں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے شو میں ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے. شکر ہے الحمدللہ. آغا ایک حدیث ہے جو ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں, وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا, اجازت ہے؟ بسم اللہ. جی. ناظرین سماعت فرمائیے گا. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تمہارے وجود کی قیمت بس جنت ہے, جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے اسے فروخت نہ کرو. اگر کوئی شخص صرف دنیا پر راضی ہو جائے تو وہ نہایتی پست چیز پر راضی ہو گیا. بہت ساری چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں. آگا ہم سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب امام علیہ السلام کی یہ حدیث کافی کچھ بیان کر رہی ہے. میں اس حدیث کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان کی جو قیمت ہے, اس کی ویلیو, وہ کیسے پتہ لگائے اور اسے جنت کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہ بیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان معمولاً دھوکہ کھا جاتا ہے جب اسے کسی چیز کی قیمت کا احساس نہ ہو. جی. مثال کے طور پر میں اگر آپ کے جیب میں موجود اس قلم کی بات کروں اور میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی کیا قیمت ہے, اور مثلاً اس کی آپ قیمت بتائیں کہ 20 روپے ہے, اور میں آپ سے کہوں کہ میں اس پین کو لے کر زمین پہ روند کر توڑنے جا رہا ہوں, آپ کہیں گے نہیں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں, یہ کام نہیں ہوگا. ہاں. لیکن اگر میں یہی بات آپ سے کہوں کہ نہیں, میں اس پین کو 20 روپے کے بجائے 200 روپے آپ کو دوں گا تاکہ آپ اس پین کو مجھے دے دیں اور میں توڑ دوں, آپ پھر سوچنا شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے 200 روپے میں تو 10 قلم آ جائیں گے, چلو دے ہی دیا جائے. لیکن اگر میں اسی کو 2000 روپے آپ کو دینے لگ جاؤں, آپ کہیں گے ٹھیک ہے پین لے لیجئے, آپ توڑ دیجئے, فوراً آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے معنی ہے کہ آپ کو اس پین کی ویلیو کا احساس نہیں ہے بلکہ اس کے مقابل ملنے والی رقم کی اہمیت کا احساس ہے. جی جی. ورنہ پین تو واقعی طور پہ پین ہی ہے, اس کی عزت اور عظمت کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ٹھیک یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم اپنی زندگیوں کی قیمت کو نہیں جانتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا کام کرنے پہ تیار ہو جائیں گے. وہ کام کہ جن کاموں کی بنا پر ہم سے اللہ ناراض ہوگا, وہ کام کہ جن کاموں کی بنا پر ہمیں جہنم جانا پڑ جائے گا, ہم ان سارے کاموں کو کرنے پہ تیار. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے موجود کام ہمیں اچھا لگ رہا ہے, اپنے وجود کی قیمت کا احساس نہیں ہے. سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ کہہ کر یہی متوجہ کرایا ہے کہ تمہارے نفس کی قیمت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, اسے ہلکا نہ سمجھیں. 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی نہیں ہے, جنت. لیکن جنت ایسا سوچنے اور سننے میں بہت بڑی چیز لگتی ہے, بہت مطلب اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ہم محنت کرتے ہیں. صحیح صحیح, یہی مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے وجود کی جو وقعت ہے وہ جنت کے مقابل ہی اس کی قیمت سمجھی جا سکتی ہے. لہٰذا اس سے کم پہ تم راضی نہ ہونا. تم سوچو کہ ٹھیک ہے جنت نہ ملی صحیح تو میں اس کو پستی میں لے کے جاؤں, نہیں. وہ عظیم جنت جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی دولت, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, تم اس کے مقابل قرار پا رہے ہو. جی. تمہیں خود کو اس تک لے کر جانا ہے. لہٰذا اپنے نفس کو کہیں اور بیچنے کے بجائے تم جنت کے مقابل میں اپنے نفس کو لے کے آؤ اور جنت کے حوالے کرو. نتیجہ یہ ہوگا, دیکھیے انسان دھوکہ کب کھاتا ہے, جب اسے اپنی قیمت کا احساس نہ ہو. آپ کے ہاتھ میں مثال کے طور کے اوپر ایک انگوٹھی جو آپ پہنے ہوئے ہیں, بازار لے کر جائیں 100 روپے میں بک گئی, آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ اس میں لگا ہوا جو نگ ہے وہ دنیا کا اکیلا نگ ہے اور اس کی قیمت کروڑوں میں ہے, اب آپ بیٹھ کے افسوس کریں گے. لیکن افسوس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کو بیچنے سے پہلے اس کی قیمت کا علم نہیں تھا. مولا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہاتھوں میں اپنے کو بیچنے کے بجائے پہلے تم اپنی قیمت سمجھ لو,
اب جب تم مارکیٹ جا کر اب بھی تم سستے میں خود کو بیچ رہے ہو، اس کے معنی ہے کہ خود کو تم دھوکہ دے رہے ہو. تو یہ سمجھنا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قیمت کو سمجھو، تو یہ سمجھنا ہی پہلی بات تو بہت مشکل ہے کہ ہماری ویلیو کیا ہے. تو اور یہ کیسے پاسبل ہوگا، یا سمجھنے کے لیے کوئی اس کا کوئی طریقہ ہوگا کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ ہم زندگی جی رہے ہیں آگا، صحیح، بالکل نارمل صحیح، زندگی جی رہے ہیں، بالکل صبح صحیح، اٹھ رہے ہیں، آفس آ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، بالکل اپنا صحیح، اپنا کام کر رہے بالکل صحیح. ہیں. اب اس میں یہ پتہ لگانا کہ بھائی ہماری زندگی بک رہی ہے یا ہم فروخت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. صحیح، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. دیکھیں، مولا کی اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ آفس نہ جائیں، کالج نہ جائیں، اسکول نہ پہنچیں، یہ معنی نہیں ہے. مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ضرورت میں شامل ہیں. جی. لیکن اس کے درمیان کوئی ایسا کام نہیں انجام پانا چاہیے جو تم کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے کر جائے. مثال کے طور پر مارکیٹ گئے، مارکیٹ جانا ضروری ہے، مجھے شاپنگ کرنی ہے، یا مثال تو مجھے بزنس کرنا ہے. بازار گئے ہم، اس بازار میں ہم نے لوگوں کو چیٹ کیا، دھوکہ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو جس مال کا حق نہیں تھا وہ لے کے آ گئے. بظاہر تو بڑا اچھا ہوا، ہوتا بھی یہی ہے، دنیا میں لوگ خوش ہوتے ہیں مجھ کو اتنا بڑا فائدہ ہوا. جی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے اپنے نفس کو جنت کے بجائے جہنم تک پہنچایا. یہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ہم نے خود کو جنت کی وادیوں سے نکالا، مولا اسی کو روکنا چاہ رہے ہیں. تم برائیوں، خرابیوں، سیاہکاریوں، ان کے ذریعے سے خود کو سستے میں نہ بیچو. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک دو عمل سے ہم فروخت ہو سکتے ہیں یا ہم جنت خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے یہ زندگی ہے، آج میں نے کچھ اچھا کام کیا، میں خوش ہو گیا، پھر میں نے تھوڑے ٹائم بعد یا کچھ دن بعد کچھ برا عمل کیا، اس کے بعد میں بھول گیا، توبہ بھی مانگ لی جیسے ہی مانگنا تھا. تو یہ جو سارے عمل ہم روزمرہ کی زندگی میں انجام دے رہے ہیں، کیا اس کا کیلکولیشن کر کے ہی ہمیں جنت اور جہنم؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اچھائیوں کے مقابل برائیوں کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر مثلا ایک گلاس میں پانی رکھا ہے اور اس میں ایک کوئی گندی چیز گر جائے، تو اتنے بڑے گلاس کے پانی میں اس چیز کی چھوٹی سی حیثیت ہے، لیکن پورے پانی کو اس نے خراب کر دیا. اب آپ کے پاس ایک راستہ بچتا ہے. اگر یہی صورتحال ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی کہ ہم نے جنت کی طرف جاتے ہوئے اچانک خود کو جہنم کی طرف موڑ دیا، ہماری اب ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہم پر آن پڑے تو پھر سے ہم جنت کے راستے پر آنے کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور خود کو دوبارہ پاک صاف کریں کہ پھر ہم جنت کی طرف جا سکیں. اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم اگر اپنی نادانی اور کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں کوئی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو جلدی سے توبہ، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں واپس آنے کے ذریعے سے خود کو ایک نیک اور سچا انسان بنائیں. جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ایک سچے اور نیک انسان ہم اس دنیا میں بن جائیں، سب سے بڑی مہارت یہی ہے. چلیے، ابھی یہ ایک ایسی حدیث ہے جو سب کے لیے ہے. بالکل، کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو خاص کر کسی کام کے لیے ہوں، لیکن اس حدیث میں ایک سمجھنے والی بات اور ہے، میں چاہتا ہوں پیغام کے طور پہ کہیں کہ جنت حقیقت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی خواہش ہم سب لوگ رکھتے ہیں. اب اس زندگی میں ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت مالدار ہے، کوئی بہت غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے. تو کیا سب کے اعمال اس کے حساب سے ہوں گے یا اس کی کیپیسٹی یا اس کی طاقت اور قوت کے حساب سے ہوں گے؟ دیکھیے، عمل جتنے بھی انسان انجام دے گا وہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن حساب کے مرحلے میں اس کے لیے ایک جیسی صورتحال سچویشن نہیں ہوگی. سمجھے، ہو سکتا ہے میں آپ کو سوال سمجھا پاؤں کہ نہیں. مثلا ابھی آپ جیسے عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں بہت فرق ہے، کیونکہ آپ کا ہر کچھ پرفیکٹ ہے نماز پڑھنے میں اور میرا اتنا پرفیکٹ نہیں ہے. اب جنت حاصل کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. تو یہاں پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، تو ثواب تو ایک ہی مل رہا ہے. میں آپ کی بات پہلے بھی سمجھ گیا تھا، پھر میں واضح کر دوں. آپ نے مثال دی ہے پازیٹیو کی، میں دوسری طرف سے مثال دینا چاہتا ہوں. دو آدمی ہیں، دونوں نے ایک روٹی کی دکان پر روٹی چرائی. جی، عمل ایک جیسا ہے، کام ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کی سزا ایک جیسی نہیں ہے. کیوں؟ ایک وہ انسان کہ جس نے روٹی چرائی، کہ وہ انسان ہے جس کے پاس لاکھوں روپے موجود تھے، وہ سامان کو خرید کر یا روٹی کو خرید کے کھا سکتا تھا، اس کی سزا الگ ہے. لیکن وہ انسان کہ جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور شدید بھوک لگی تھی، پیاس بھوک دونوں غلبہ تھا،
نہ کھاتا تو شاید اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا. اس نے چوری کی, یہ الگ ہے. عمل دونوں کا ایک ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح امیر اور غریب کے درمیان جب اس کی سزا معین کی جائے گی تو دونوں کا عمل ایک ہونے کے باوجود دونوں کا انداز, دونوں کی نیت, دونوں کا طریقہ کار یہ مختلف ہو جاتا ہے. اسلام نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی ہے. آپ کے پاس مثال کے طور کے اوپر بہت سارا پیسہ ہے, پڑوسی بھوکا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھانا دیں. آپ کے پاس خود گھر میں خدا نخواستہ ایک انسان جس کے گھر میں خدا نخواستہ فاقہ ہو رہا ہے, اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو کھانا پہنچائے. بالکل خیال رکھنا ضروری ہے لیکن کھانا پہنچانا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو اسلام کا قانون ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, یہ ہر انسان کے اعتبار سے ہے. اسی طرح سے عبادت ہو یا اسی طرح سے عبادتوں کی دنیا بھی ہے کہ انسان اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی سماجی حیثیت کے اعتبار سے اپنے کو عظیم بنا سکتا ہے, اور اسی راستے پہ چلتے رہنا یہی انسان کا اصل کمال ہے. اس راستے پہ کتنا آگے بڑھا, اور یہیں سے پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو مقدس اور محترم شہروں میں رہنے کے باوجود اتنے مومن نہیں دکھائی دیں گے جتنے وہ دکھائی دیں گے کہ جو ایک نارمل سٹی میں یا اس شہر میں کہ جہاں گناہ کے چانسز زیادہ ہیں وہاں پر بڑا اچھا مومن دکھائی دے رہا ہے. کیوں؟ درجات ایک جیسے نہیں ہیں. اس نے محنت کی, اس نے گناہوں سے خود کو بچایا, اس نے خود کو جنت کی طرف آگے بڑھایا, لیکن وہ انسان سارا ماحول شہر اچھا ملنے کے باوجود اس نے خود کو جہنم کی طرف بڑھایا. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے سارے حالات ہمیشہ ہر جگہ ایک جیسے ہوں, لیکن اللہ سے محبت اور جنت کی طرف رواں دواں ہونا یہ سارے انسانوں کی ایک ساتھ ذمہ داری ہے. تو ہمارے وجود کی قیمت کسی جنت سے کم نہیں ہے. ہم لوگوں کو مطلب جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے سودا نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں پر ایک جملہ اور بڑھا دوں. ہم کو اللہ نے آنکھ دی ہے, آنکھ کو انہی جگہوں پر استعمال کرنا ہے کہ جہاں پر ہمارے پروردگار کی رضایت ہو, یا یوں کہہ لیا جائے انسانیت کی خدمت میں استعمال کرنا ہے. زبان انسانیت کی خدمت میں استعمال کرنا ہے, کان انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا. یہ پورا وجود اللہ اور بندگان پروردگار کی خدمت میں لگا ہو. اگر یہ کریں گے تو جنت ہماری قیمت ہے. لیکن اگر ہم نے غلط جگہ استعمال کیا, یہی آنکھ ہے برائیاں دیکھنے کے لیے تلاش کر رہی ہے موقع, زبان ہے لوگوں کو ستا رہی ہے, کان ہیں برائیاں سن رہے ہیں, یہ وجود ہے جو انسانوں کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان جنت خریدنے کے بجائے اپنے لیے جہنم مول لے رہا ہے. بالکل. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ جہنم آسانی سے لے لیتا ہے انسان, جنت پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جی, اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو زحمتیں اٹھانی ہوتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جنت کے خواہش مند ہم سبھی لوگ ہیں, سبھی کو محنت کرنے کی ضرورت سبھی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے امام علی علیہ السلام کی حدیث ہم لوگوں کے وجود کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس حدیث کو آپ نے ناظرین کے سامنے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا. رب کریم آپ کو بھی مزید توفیق عنایت فرمائے اور ہم سبھی کو جنت کے خریداروں میں قرار دے انشاءاللہ. الہی آمین. بہترین دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم لوگ ناظرین یہاں پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنوں کا خیال رکھیں گے. اور جس طرح سے آج ہم لوگ نے حدیث میں جاننے کی کوشش کی کہ جو ہماری زندگی ہے اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, وہ جنت کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم لوگ نہیں بیچ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.